رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان نشریات SYM ٹی وی پر اور میں آپ کا میزبان محمد جہازب سندھو۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان شفیق یوسفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، ساتھ ان کے تشریف فرمائے قاری ساجد علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل وقرآن الفجر سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي سبحان اللہ۔ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج
وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 20 رمضان المبارک ہے، اسی مناسبت سے آج ہمارا موضوع فتح مکہ، وہ عظیم فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، جس میں نہ خون بہا اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا. ناظرین، ہاں اسی حوالے سے آج ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے. وہ اس فتح کا پس منظر اور اس کے اسباب بیان فرمائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ گفتگو فرمائیں. جی مفتی صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان المقدس میں زمین و آسمان نے ایک ایسی فتح دیکھی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے قبل جو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، جو آپ کو محترم جانتے تھے، جو آپ کو قابل فخر جانتے تھے، یک لخت وہ تبدیل ہو گئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی. اور ان لوگوں کو اس چیز کا خوف لاحق ہوا کہ اگر ہم نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداریاں چھن جائیں گی. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی غلامی میں ہی بادشاہی ہے. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا پر لبیک کہہ لیتے، تو 14 صدیہ کیا قیامت تک آنے والے ایمان والے انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارتے، جنہیں صحابہ کرام جیسا عظیم لقب ملتا. اللہ. برکیف ان کے مقدر میں یہ نہ تھا، انہوں نے انکار کیا. اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہا، انہوں نے انہیں بھی تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اذیتیں پہنچائیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب ان کا ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا، لیکن وہ لوگ بھی استقامت کا پہاڑ تھے. اللہ. رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ. اور مقصد یہ تھا مسلمانوں کی ہجرت کا کہ وہ وہاں مدینہ طیبہ میں جا کر آزادانہ طور پر دین کی تبلیغ کر سکے اور اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے. لیکن ان کی ریشہ دوانیاں وہاں بھی نہیں رکی اور مسلمانوں کو انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا شروع کی. ان کی انہی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر سرایہ کا وقوع ہوا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ تک بات پہنچی. حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا. اس کی جو شرائط تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک قریش اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی. اللہ اکبر.
اور ایک یہ بھی شرط تھی کہ عرب قبائل جو دیگر قبائل ہیں وہ جس کے ساتھ چاہے اپنا معاہدہ کر کے ان کے ساتھ مل سکتے. وہاں کے دو قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ اور بنو بکر. یہ کئی عرصے سے آپس میں لڑتے تھے، ان کی آپس میں دشمنی تھی. بنو خزاعہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر دیا، یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، جبکہ بنو بکر جو ہے وہ قریش کی طرف چلے گئے. اب چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا 10 سال تک جنگ نہیں ہونی، اور وہ جانتے تھے مسلمان جو عہد کر لیتے ہیں پھر اس پر پکے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا مسلمانوں کی طرف سے تو عہد شکنی کی صورت ہی کوئی نہیں تھی. بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کی ایک شاخ نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے کئی بندوں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اب یہ بات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شرطوں میں سے قریش کو کوئی ایک شرط ماننی پڑے گی. فرمایا نمبر 1، بنو خزاعہ کا جو نقصان ہوا ہے ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے. اللہ. یا نمبر 2، بنو بکر کی جس شاخ نے بنو نفاسہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور یہ کام کیا ہے، قریش والے اس کی حمایت سے دستبردار ہو جائے. فرمایا یا نمبر 3، صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا جائے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 3 میں سے ایک شرط ماننی پڑے گی. تو اس وقت قرطہ بن عمر نے قریش کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے تیسری شرط کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اس کا اعلان کیا. پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا. ناظرین چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد نقشبندی صاحب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 ذرہ ذرہ جہانا دا دیوے صدا. پتا پتا چمن دا پکارے پیا. ذرہ ذرہ جہانا دا دیوے صدا. پتا پتا چمن دا پکارے پیا. گزر دی جتھوں بھی جاوے بات سبا. آ کے مستی دے وچ آ کے مستی دے وچ کہندی اے برملا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 دی مستی جہانا دے وچ کیف ایسے دا سارے مکانا دے وچ مہک اس دی ہے سب گلستانا دے وچ. مہک اس دی ہے سب گلستانا دے وچ. ذکر اس دائے سب ذکر اس دائے سب زبانا دے وچ. اللہ 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 اللہ. ذکر اے ہوئی کر دینے سارے انبیاء. ذکر اے ہوئی کر دینے سب انبیاء. ملک ہو رہا صحابی تے سب اولیاء. ذکر اے ہوئی کر دینے سب انبیاء. ملک ہو رہا صحابی تے سب اولیاء. غوث ابدال اوتاد تے اصفیاء. غوث ابدال اوتاد تے
asfiya, e hoyi zikr karda, e hoyi zikr karda, e masti ata. Allahu 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 Allahu. یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، ذکر ایسے دے وچ نور عرفان ہے. یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، ذکر ایسے دے وچ نور عرفان ہے. اے ہو اسلام تے دین و ایمان ہے، اے ہو اسلام تے دین و ایمان ہے. اے ہو پیر طریقت، اے ہو پیر طریقت دا فرمان ہے. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا ہی بات. سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سبحان اللہ. انوار کا عالم کیا سبحان ہوگا، اللہ. سبحان ہر اللہ. کوئی فدا ہے بن دیکھے سبحان اللہ. دیدار کا عالم کیا سبحان ہوگا. اللہ. سبحان اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، سبحان اللہ. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 700 مہاجرین اور 4000 انصار تھے. اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے اللہ کہ کون ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، کون ان کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور جب ابو سفیان وہاں آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو. سبحان اللہ. سبحان تو یہ ابو سفیان، یہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مکہ مکرمہ میں اپنا رحمت برا فرمان ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے بھی امان ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد حرام میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ کریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو امان دی سبحان اللہ. کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا آبائی وطن جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہاں یہاں آ جائے گا، جو دروازہ بند کر لے گا، جو حرم شریف میں آ جائے گا، ہم نے اسے امان دے دی. سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کر گئے خانہ کعبہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا جب آپ اپنی مبارک اونٹنی پر سوار تھے اور خانہ کعبہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شکرانے کے طور پر اور عاجزی کے طور پر آپ نے اپنا سر انور اتنا جھکایا کہ آپ کا سر انور اونٹنی کے کجاوے کو جا لگا. سبحان اللہ. یہ ہے نبی اللہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ. کی تواضع، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی. اور اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا جب اللہ تعالیٰ رفعت عطا فرمائے تو اکڑتے اللہ نہیں ہیں. اکبر. اللہ کے اللہ بندے اکبر. وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو اس وقت وہاں 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس کے جوانب اور اطراف میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں تشریف لائے، حالانکہ وہاں وہ بت اور اتنی مضبوطی سے گاڑے ہوئے تھے کہ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان بتوں کے پاؤں میں سیسا جما رکھا تھا اللہ. اور سیسے کے ساتھ زمین میں جکڑ رکھا تھا. اللہ. اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں جو عصا ہوتا تھا سرکار اشارہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے جال سبحان حق اللہ. و زہق الباطل، سبحان اللہ. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. سرکار اشارہ فرماتے تھے، بت جو ہے وہ نیچے گر جاتا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے. اور پھر سب سے بڑا ایک بت تھا ہبل.
جو بلندی پر نصب تھا اللہ اور جس پر بظاہر ہاتھ نہیں جا رہا تھا، اور اگر سرکار فرماتے اسے بھی اشارے سے گرا سکتے تھے، لیکن آگے بہت سی حکمتیں آنے والی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم ناز میرے کندھے پر رکھ دیجیے، سبحان اللہ، اور سرکار آپ اس کو نیچے گرائے۔ سبحان تو اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ صاحب پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی بار نبوت کا بوجھ اٹھانے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ سبحان اللہ، لیکن یہاں میں یہ بات ضرور بتاتا چلوں، ایک یہ موقع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے سرکار یہاں قدم ناز رکھیے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ آپ کے اندر نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے نہیں ہے، اور ایک ہجرت کی رات ہے، اللہ، غار سور ہے، اور کتنا بلند ہے، اور صدیق اکبر سرکار کو کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے۔ سبحان اللہ، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کا بوجھ اٹھانے والی جو ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے سبحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اس لیے وہ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس کندھے مبارک پر، اور جب آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی خود کو کہاں پاتے، کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے سارے حجابات ہٹ گئے ہیں اور میرا سر سار کے عرش پہ جا لگا۔ اللہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ پھیلاؤں تو ہر چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی۔ سبحان اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ وقت تمہارا کتنا اچھا ہے، تم حق کا کام کر رہے ہو، اور فرمایا میرا حال بھی کتنا مبارک ہے، میں حق کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے حضرت علی سے فرمایا، پھر حضرت علی نے بتوں کو گرا دیا، تو بتوں کو گرانے کے بعد حضرت علی نے خود کو دوش مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زمین پہ گرا دیا، اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے خود کو خانہ کعبہ کے قریب گرا دیا، اور جب گرا دیا تو پھر مسکرانے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہو، تبسم کیوں کر رہے ہو؟ تو جب یہ کہا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چیز ہنسا رہی ہے کہ میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ، حالانکہ آپ دیکھیں ہے دوش مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بظاہر قریب ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے، کیا عرض کرتے ہیں سرکار اتنی بلندی سے اللہ، میں نیچے آیا ہوں اور مجھے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تجھے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے، تجھے اٹھانے والا محمد ہے، اتارنے والا جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خود کو زمین پر گرایا اور بتا دیا ہم بظاہر دوش مصطفیٰ پر تھے، لیکن دوش مصطفیٰ کہاں تک ہے یہ ہر ایک کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ، اور پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے اشارہ فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ آپ گرائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ کیوں نہیں گرایا؟ اس میں علماء حکمت لکھتے اللہ، فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کافروں تم اور تمہارے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بت کو ہاتھ لگا دیتے تو پھر وہ دوزخ میں کیسے جاتا؟ اللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جس کو چھو جاتا ہے پھر اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہاں ایک واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خاتون جنت جو ہے وہ روٹیاں لگا رہی ہیں اور تھکاوٹ سے چور ہے، اور تھکاوٹ کے اسرار آپ کے چہرے سے نمودار ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے
جیسا کہ حدیث شریف ہے آپ نے فرمایا جو چیز فاطمہ کو دکھ دیتی ہے مجھے بھی دکھ دیتی ہے، جو انہیں غم دیتی ہے مجھے بھی غم دیتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ان کو دیکھا کہ تھکی ہوئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی تکان دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تندور میں روٹیاں لگا دی۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش ہو گئی، تو انہوں نے جتنی روٹیاں لگائی ساری پک گئی، لیکن جس کو سرکار نے لگایا ایک بھی نہیں پکی۔ اللہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، میری ساری روٹیاں پک گئی ہیں اور آپ کی ایک بھی نہیں پکی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تعجب نہ کرو، جس چیز کو ہمارا ہاتھ چھو جاتا ہے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، آگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے چھڑی سے اشارہ فرمایا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے انہوں نے دوزخ میں جانا ہی جانا۔ یہ علامہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبے کو پاک فرمایا تو پہلے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے شکرانے کی۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری تھی اور سارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے اپنے بندے کے سارے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود فرما دیا اور سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تمام جماعتوں کو اللہ نے شکست عطا فرمائی اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ تمام مفاخر، تمام انتقامات، سارے خون بہا جو قدیم زمانے کے ہیں سب کے سب باطل ہے، مگر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانا اسی طرح بدستور قائم رہے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کفار قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر یہ سب مٹا دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت مقدسہ آپ نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر فرمایا تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو۔ ہاں جو فضیلت کا معیار ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو متقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار بھی جانتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں۔ انہوں نے پھر کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے، ہم آپ سے کرم اور رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ فرمایا فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے ہی آزاد ہو۔ اس طرح عام معافی کا اعلان کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عام معافی کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا اور حلقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہوئے۔ یہ ہے فتح مکہ جو اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر استقامت اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیں SFM TV۔ آپ کا میزبان محمد جہاد سندھو، السلام علیکم۔ بہار رمضان